دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے، کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم، یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا، اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ،
جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم من ثیاب یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک، جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک۔ تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ، اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں، چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے۔ پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ آج حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔
اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی۔ ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اس آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اس آیت کو دہرا رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔